محترم سامعین کرام و بزرگان اعظام اور خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے باوقار باعزت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین حضرات، ہمارے جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا شمس الدین جناب شمس الدین صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اور سادگی کے ساتھ نعت شریف پڑھ رہے تھے، اور در حقیقت نعت پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ جو آج کل ہمارے حالات ہیں اکثر و بیشتر اسی چیز کو ہم پسند بھی کرتے ہیں، جس میں اچھل کود بہت زیادہ ہوتی ہے، چلا چور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اسٹیج جس کو ممبر رسول کہا جاتا تھا، وہ نام اسٹیج ہو گیا ہے۔ ممبر رسول کی ہم نے آج جو توہین کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اسٹیج کی جو حقیقت ہے پروگرام کرنے کی اصل جو ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لیکن آج جو پروگرامز، جلسے، میلاد محفل، یہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کے لیے، صرف اور صرف مزے کے لیے بن چکا ہے۔ یہ صرف مزہ آنا چاہیے اور انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، صرف اسی وجہ سے جلسے ہو رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جلسہ اس وجہ سے کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ ایک جلسہ وہ بھی تھا کہ جس جلسے میں لوگ اپنی اصلاح کر کے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ لوگوں کا جنازہ اٹھایا جاتا تھا۔ ایک جلسہ جو ہوتا تھا اس میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو سدھارتے نہیں تھے، مطلب ان کے جو سامعین بیٹھتے تھے، آج کل یہ حال ہے کہ سامعین بھی کسی کام کے نہیں ہے، اور جو قائل ہے بولنے والے وہ بھی کسی کام کے نہیں، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اور وہ جو جلسہ تھا حضور غوث اعظم کا جلسہ تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں پر ساری ولایت جا کر تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم جب بیان فرماتے تھے تو لوگوں کا جنازہ اٹھایا جاتا تھا۔ اس حساب سے ان لوگوں کے اندر حضور غوث اعظم کی بات اثر کر جاتی تھی کہ وہ بات خوف خدا کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے۔ اصلاح ہونا تو دور کی بات، وہ ختم ہو جاتے تھے، دنیا سے چلے جاتے تھے۔ ایک وہ جلسہ تھا، ایک ہمارے جلسے ہیں کہ آج اسٹیجوں سے ہی ایسی نا اہلی والی حرکتیں کی جاتی ہے، اور نازیبا ایسے حرکات ہوتے ہیں، اور پھر سامعین بھی ویسے ہوتے ہیں، وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم کو یہ طے کرنا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم جو پروگرام رکھ رہے ہیں، جو میلاد کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے، اصلاح کی وجہ سے کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر مزے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیدھی سی بات، میں ایک دم کلیئر بولنے والا ہوں، چھوٹی ڈھکی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم ہمیں عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کروں، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ 2 جنتیں۔ اب 2 جنتیں کیوں عطا فرماتا ہے؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ ایک جنت اس وجہ سے کیونکہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا۔ آج ہمارے حالات یہی ہیں کہ مسلمانوں سے
کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کے کام کروا لیجئے، وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہے، مطلب خوف کا نام کی اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی ہمارے اندر نہیں۔ اب جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج ہم لوگ کیے بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ ایک جنت جو اس کو دی جائے گی اس وجہ سے کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا، تو اس کے بدلے میں وہ جنت اس کے لیے تحفہ ہوگی۔ اور دوسری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو اس نے خوف پیدا کیا، اور دوسرا خوف خدا کی وجہ سے جو اس نے گناہ کے کام کرنا چھوڑ دیے، دوسری جنت اس کا صلہ ہوگی۔ جو اس نے گناہ کے کام چھوڑ دیے دوسری جنت اس کو عطا فرمائی جائے گی۔ تو دو جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پوری زندگی اللہ کا خوف ہم اپنے اندر پیدا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیوست کرے۔ درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اذان ہو رہی ہے ٹائم ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ 40ویں کی غالباً محفل ہے جہاں تک میں نے سنا تھا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، بروز قیامت جو آپ کو عطا کیا جائے گا، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اسی کا بدلہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں دنیا میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیابی آخر بولتے کس کو ہے؟ سکسیس بولتے کس کو ہے؟ تو کامیابی کی ڈیفینیشن، کامیابی کی تعریف دنیاوی لحاظ سے کیا ہے؟ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا میں کامیاب اسی انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس گاڑی ہو، بنگلے ہو، بینک بیلنس ہو، کروڑوں کی آمدنی ہو، کروڑوں کی پراپرٹی ہو۔ اگر ایسا انسان کسی کو دکھتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں کامیاب ہوتا ہے کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے، اگرچہ اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر کیسا بھی ہے۔ یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ دنیاوی آنکھیں ہیں، دنیاوی جو آنکھیں ہیں وہ ظاہری کو دیکھتی ہے۔ انسان کا کردار کیسا ہے، وہ زناکار ہے، حرام خور ہے اور بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، یہ ساری چیزیں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس کروڑوں کی آمدنی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، تو ڈیفینیشن یہ کہا جاتا ہے کہ سکسیس کی کامیابی اسی کو کہتے ہیں جو حقیقت میں انسان بہت زیادہ پیسے والا ہو۔ لیکن دنیاوی نگاہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری نظروں میں یہ ہے کہ ہم اگر کروڑ پتی ہیں تو ہم جو ہے بہت بڑے کامیاب انسان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں بالکل الٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمہاری جو تم دنیا میں رہتے ہو، حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ فرمایا کہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے۔ اب ذرا مجھے کوئی یہ بتائے، آپ میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا ہو؟ کوئی ہے؟ بتائیے، سامعین ہیں آپ حضرات، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی ہے ایسا انسان جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو پھر کیسے آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے ہماری نظروں میں، کہ جس کے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہوگی اور کروڑوں اس کے جو ہے مطلب کرائے آتے رہیں گے، اس کی زمینیں ہوں گی، کاروبار ہوں گے، سکسیس اس کو کہا جاتا ہے، کامیابی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں یہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان وہی ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا ہو۔ لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم پوری زندگی کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، ہمیں نہ کھانے پینے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ کسی سے بات کرنے کی تمیز ہے۔ ہمارا رزق اس طریقے سے ہے کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
جبکہ حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں انسان، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی، کوئی دعا بھی اس کی قبول نہیں ہو رہی، پھر ہم روتے پھرتے ہیں، مارتے پھرتے ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی باباؤں کے پاس جاتے ہیں، کبھی دعا تعریف کروا رہے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ ارے بھائی دعا قبول ہوگی کیسے؟ دعا قبول ہوگی کیسے؟ ہماری آمدنی کا ذریعہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی جو کمائی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے حلال رکھا ہی نہیں ہے، چاہے پیسہ کہیں سے بھی آئے، آنا چاہیے پیسہ۔ حلال کمائی جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حلال کمانے والا ہوتا ہے اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے حالات یہ کہ ہمارے پاس صبر ہی نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے کہ کچھ وقت کے لیے ہمیں فاقہ کشی اختیار کرنی پڑے، 3 وقت ہم ٹھوس کر کھانا کھاتے ہیں، اگر 2 وقت کھانا نہ ملے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ 2 وقت اگر کھانا نہ ملے تو انسان کسی بھی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ پیٹ میں ہمارے کچھ جانا چاہیے، اب وہ چاہے راستہ کوئی سا بھی ہو، حرام ہو حلال ہو، اس کی تمیز نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب حلال اور حرام میں ہم نے تمیز نہیں کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کیوں قبول کرے گا؟ اور کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جب تمہیں جو مصیبت دی جائے، پریشانیاں دی جائے تو اس پر صبر کرو، اور پریشانیوں پر ہمارے پاس صبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک، آپ آج لوگ بولتے ہیں، مسلمان بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دنیا میں مسلمان ہی سب سے زیادہ کیوں پریشان ہے، اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کافر جو ہے خوشحال زندگی گزار رہا ہے، کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کفر کر رہا ہے، اللہ اس کا رسول کا مخالف ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو بظاہر ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق چھین لے۔ لیکن جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، اللہ وہ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ تو اگر ہم نے علم حاصل کیا ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ جنت بھی ہمیں دنیا میں مل جائے، جبکہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت۔ علماء بیٹھے ہیں، تائید کریں گے میرے، یہ کافروں کے لیے جنت ہے دنیا اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے تو ہمیں اسی بات پر راضی رہنا چاہیے، اسی بات پر راضی رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا رزق دے، اگر وہ انسان اتنے ہی رزق پر صبر کر لے، تحمل کر لے، تب پریشانیاں جو اس کو آئے گی، اس کو پریشانی آئے گی۔ اگر پریشانی آتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بآسانی حل فرما دے گا اور اس کے اندر صبر کرنے کا مظاہرہ پیدا کر دے گا کہ وہ کس طریقے سے پریشانیوں کو ہینڈل کر سکے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے تو خود فرما دیا ہے، یا مسلمانوں تم جو دنیا میں آئے ہو تو تمہیں 5 چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا، ڈر سے آزمایا جائے گا، تمہیں ڈرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں صرف اور صرف اسی کا ڈر ہونا چاہیے، صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تمہیں ڈر سے آزمائے گا کہ میں ذرا اس کو آزما کر دیکھوں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تیرے دل میں میرا ہی خوف ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کا بھی خوف ہے اس کے اندر۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ اگر ہماری اچھی خاصی کہیں نوکری ہے، کہیں بھی کوئی بھی دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو، اگر ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم اپنی نوکری کو بچانے کی وجہ سے، اپنی نوکری کو بچانے کے چکر میں جو حق بات ہے اس کو چھپا لے اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ بولنا چاہیں، تو اس کا مطلب یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی نوکری گنوانے سے ڈر رہے ہیں، ہم اپنی اس وجہ سے حق بات نہیں بول رہے ہیں تاکہ ہماری نوکری نہ چلی جائے۔ تو یہاں پر اللہ کا خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب لوگوں کا خوف ہمارے دل کے اندر آ گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوف سے آزما رہا ہے، اور جو
انسان یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لے کہ میں جو بھی بات بولوں لوگ کیا بولتے ہیں کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول نے جو احکام نازل کر دیے ہیں وہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب چاہے لوگ اس کے دشمن ہو جائے، دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اس کے ماں باپ اس کے خلاف ہو جائے، اس کا خاندان اس کے خلاف ہو جائے، اگر اللہ اس کے ساتھ ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوگا، اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں حق بات بولوں گا چاہے پوری دنیا میرے مخالف ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی پہلی آزمائش میں آپ کامیاب ہوں گے، اللہ کی پہلی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اب دوسری آزمائش والجوع، بھوک سے تمہیں آزمایا جائے، بھوک سے مراد بس چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، ابھی ایک ہفتے میں رمضان آنے والا ہے، اور اچھے لوگوں کو دیکھ لیا۔ حضرت شکر کیجیے کہ حضرت عمر کا دور نہیں ہے، حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ آج حالات یہ ہے کہ مسلمان ہی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، بلکہ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول نے حکم لاگو کر دیا ہے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ حکم ٹلنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب میں دیکھوں گا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چلتے پھرتے سب لوگ روزہ رکھے ہیں اور راستے میں کبھی ادھر گٹکا تھوک رہے ہیں، کبھی ادھر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، مطلب ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ڈر نہیں۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اب نازل کر دیا ہے کہ ایک مہینہ تم کو، جو خدا 11 مہینے ٹھوس کر ہم کو کھلا رہا ہے، کیا اس اللہ کے لیے ایک مہینے ہم بھوکا نہیں رہ سکتے؟ صرف ایک مہینہ بھوکے نہیں رہ سکتے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ بھوکے رہنے سے جو ہے کمزوری لاحق ہو جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے ایک مہینہ بھوکا رکھنے کا، پورے سال بھر میں جو ہمارے اندر بیماریاں ہوتی ہے، بیماریاں گھر بنا لیتی ہے، یہ ایک مہینہ بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں میں رکھی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے ایک روزہ بھی آپ مت چھوڑیے، ایک روزہ بھی مت چھوڑیے، کیونکہ پوری زندگی ہماری گناہوں میں بسر ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا ہمارا عمل پسند آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے ہم کو جنت میں داخل کر دے، جس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے۔ چند دنوں کی دنیا ہے، کوئی خبر نہیں، یہاں کھڑے میں بول رہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد میرا جنازہ اٹھا لیا جائے، ہاں پتہ چلے ظہر کے بعد اعلان ہو کہ فلاں صاحب اندور سے آئے تو ان کا جنازہ ہے، آپ شرکت فرمائیں۔ تو زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو نیکی کے جو کام ہے وہ کرتے چلیے، پتہ نہیں اللہ کو کون سی آپ کی پسند ادا پسند آ گئی، حضور کے صدقے میں آپ کو جنت میں بھیج دے۔ تو والجوع، بھوک سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ اگر اس بھوک میں کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب اللہ کی دوسری آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آپ کے مال میں کٹوتی کر کے آپ کو آزمایا جائے گا۔ آپ جو ہے بزنس کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، ہاں کروڑوں کا آپ کا کاروبار ہے، لاکھوں کا کاروبار آپ کا چل رہا ہے، اور خوب ایک دم خوش ہیں، ایک دم پوری عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اچانک ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رزق چھین لیا۔ ابھی جو ہمارا کاروبار مہینے کا ہم 10 لاکھ کماتے تھے، 5 لاکھ کماتے تھے، جس کی جو حیثیت ہو، کل کو ایسا ہوا کہ مہینے کے ہم 10-15 ہزار کما رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کل جو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کی 10 لاکھ آمدنی ہم کو دے رہا تھا، وہ ختم کر کے آج 10,000 پر پہنچ گئی ہے۔ تو جس طرح تم کل اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آج 10,000 پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو گے نہیں؟ آج 10,000 پر اللہ کا، اب جس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا ہی۔ بھائی اس کے پاس گوانے کے لیے کچھ ہے، اس کے پاس ساری سویدھائیں موجود ہے، تو جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ حقیقت میں اللہ کا شکر گزار وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے پینے کے لیے، اس کے بعد بھی وہ یہی بولتا ہے کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا اسی حال میں میں راضی ہوں، جس حال میں اللہ نے رکھ دیا اسی حال میں میں راضی ہوں۔ تو کل ہماری آمدنی 10 لاکھ تھی، آج وہ 10 لاکھ سے 10,000 پہنچ گئی، تو اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ویسی مضبوط رہتا ہے، یا پھر کم پیسے ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ تو اگر اس چیز میں آپ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تیسری آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور چوتھی چیز والانفس، اذان ہے والانفس، چوتھی چیز آپ کی جان سے آپ کو آزمایا گیا، جان سے۔ ابھی ہم ہٹے کٹے ہیں، بدن میں جان ہے، خون رواں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، اور کل کو ایسا ہوا کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کل کو ایسا ہوا جوانی کے عالم میں، اللہ نہ کرے کسی کو ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سالم رکھے. تو کل کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو اس وقت جب آپ اچھی حالت میں تھے, آپ جو ہے جسم و جسمانیت کے لحاظ سے مضبوط تھے, تو جس طریقے سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, جب بیمار ہو گئے تب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اور اسی حالت میں مر گئے تب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ کے گھر والے, آج یہی ہوتا ہے نا کہ یہ حقیقت ہے کہ مطلب جس کے گھر سے جو جاتا ہے, چاہے ماں ہو, باپ ہو, اولاد ہو, جس کے گھر سے جو جاتا ہے اس دنیا سے, اسی کو پتہ چلتا ہے اس کا درد کیا ہوتا ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے. میرا بھی ایک بچہ انتقال کیا ہے, مجھے پتا ہے مطلب کیا تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی. تو حقیقت میں جس کے گھر سے جو جاتا ہے اس کو پتا رہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر اس پر تم نے صبر کر لیا تو اس کی جزا کو اللہ دے گا. آج ہماری گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے, کتنا بھی سمجھا دیا جائے لیکن عورتوں کا حال ایسا ہے کہ مطلب ایسی چلا چوٹ ہوتی ہے اور وہ ایسے ایسے کلمات, کفریہ کلمات تک کہہ دیے جاتے ہیں. کفریہ کلمات عورتیں کہہ دیتی ہیں نادانی میں. وہ دکھ کا وقت ہے, درد کا وقت ہے, لیکن وہی بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جائے گا, بعد میں ہر کوئی صبر کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توانائی عطا فرما دیتا ہے. لیکن حقیقت میں جس وقت جو معاملات ہوئے ہیں اس وقت میں اگر جو انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا عطا فرماتا ہے. تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جس کے بھی گھر میں اگر کوئی انتقال کرے تو پہلے اپنی عورتوں کو سمجھائے کہ چلا چوٹ نہ کرے. جو ظاہری آنسو ٹپکتے ہیں اور جو اس پر کوئی کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز جائز ہے. چلا چوٹ کرنا, ایک دم بال نوچنا, سینہ پیٹنا, یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں. تو یہی فرمایا والانفس, اگر کوئی مر جائے تو اس وقت تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, تمہارے گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اگر اس میں بھی تم کامیاب ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی چوتھی آزمائش میں کامیاب ہو. اور آخری چیز والثمرات, تمہاری بچوں کی جان لے کر تم کو آزمایا جائے گا. تمہارے بچے ہیں چھوٹے, 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے, کتنے مطلب چھوٹے سے بھولے بھالے لگتے ہیں, اتنی خوشی ہوتی ہے جب بچے رہتے ہیں زندگی میں. وہ بچہ اگر تم سے چھین لیا جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے. اگر اس وقت تم نے صبر کر لیا تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جن کا بچہ نابالغی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے, ابھی بچہ ہے, نابالغ ہے, اس حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا اور اس پر اس کے ماں باپ نے صبر کر لیا تو کل بروز قیامت وہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. کل بروز قیامت جب اس کے ماں باپ جہنم میں جاتے رہیں گے, بچہ وہی جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا, اے بچے, اے میرے چھوٹے بندے, تمہیں تو جنت میں جانے کی اجازت ہے, تم آخر جاتے کیوں نہیں ہو. وہ بچہ کہے گا, یا اللہ آخر میں جنت میں جاؤں کیسے, تو نے تو مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے, لیکن دنیا میں بھی کوئی تھا جس نے مجھے پیدا کیا, میری پیدائش کا کشٹ جھیلا, مجھے اپنا دودھ پلایا, کوئی تھا جس نے میرے سر پر سایہ کیا, میری پیدائش پر تیرا شکر ادا کیا, اور جب میں مر گیا تو میری موت کی تکلیف کو برداشت کیا. یا اللہ جب تک ان ماں باپ کو جنت کی بشارت نہیں ملتی میں جنت میں نہیں جاؤں گا, میں جنت میں نہیں جاؤں گا. آپ اندازہ لگائیے, بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا رونا دیکھے گا, اس کا گڑ گڑانا دیکھے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے سے کہے گا, اے بچے تمہیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا, جاؤ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کر چلے جاؤ, جنت میں لے کر چلے جاؤ. تو بچپنے میں جو بچہ فوت ہو جاتا ہے, اگر ماں باپ اس پر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. درود پاک نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں آئے ہیں, آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے مسلمان, وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے آیا ہے, صرف اور صرف عبادت کے لیے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو, توبہ و استغفار کریں, روئیں, گڑ گڑائیں. آج ہمارے حالات یہی ہے کہ ہمارے اندر خوف نہیں ہے, ایک آنسو کا قطرہ بھی ہماری آنکھوں سے نہیں بہتا ہے. آج مسلمان پتہ نہیں ہمارے دل اتنے کٹھور کیسے ہو گئے ہیں, اتنے سخت کیسے ہو گئے ہیں. صحابہ کا عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور اس طریقے سے روتے تھے, فرمایا جاتا ہے کہ رو رو کر ان کے گالوں پر گڈھے پڑ جایا کرتے تھے, مطلب آنسوؤں سے ان کے گالوں پر گڈھے پڑ جایا کرتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے. اور وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی,
جن کو دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دے دی، ان صحابہ کا حال یہ تھا کہ رو رو کر جو ہے اپنے گالوں پر گڈھے کر لیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مہینوں میں کبھی بائی چانس لگ گیا، مسجد میں چلے گئے اور اتنے گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا ریئیکشن اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ بالکل ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ مومن کے آنسو میں وہ طاقت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کل بروز قیامت حضرت جبرائیل علیہ السلام پیش کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ مسلمانوں کی طرف دوڑتی چلی آئے گی۔ جہنم کی آگ مسلمانوں کی طرف آئے گی دوڑتی ہوئی، تو جو مسلمان بندے رہیں گے وہ اس آگ کو بھگائیں گے۔ کہا کہ اے آگ، تجھے نمازیوں کا صدقہ، تمہیں روزہ دار کا صدقہ، تمہیں جو ہے زکوٰۃ دینے والوں کا واسطہ دیتا ہوں، یہاں سے چلی جا۔ لیکن وہ آگ نہیں جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے اس کو جلانے کے لیے بھاگتی رہے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود رہیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا کہ اے جبرائیل، یہ کٹورا لے کر جاؤ اور اس میں پانی رہے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کٹورے، پانی سے بھرا ہوا کٹورا حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے اور حضور سے فرمائیں گے، حضور یہ کٹورا آپ آگ کی طرف پھینکیے، یہ پانی جو ہے، یہ پانی آپ کو بجھا دے گا، یہ پانی جو ہے آپ کو بجھا دے گی۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹورے کا پانی آگ کی طرف پھینکیں گے، وہ آگ بجھ جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ آگ بجھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو پانی تھا، یہ پانی کون سا تھا؟ حضور فرما رہے جبرائیل سے کہ یہ جو تم نے پانی مجھے دیا تھا، یہ پانی آخر تھا کون سا؟ تو جبرائیل کا جو جواب ہوگا نا، سن کر آپ کا دل مچل جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے رسول خدا، یا رسول اللہ، یہ دراصل جو پانی تھا یہ وہ بندے تھے جنہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہائے تھے، وہی آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیش کیا۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے اللہ کے ڈر سے، اور آپ کی امت کے جو بندے تھے ان کے آنسوؤں کا پانی تھا، اسی پانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو بجھا دیا۔ تو اللہ نے تو مومنوں کی یہ شان رکھی ہے، آپ کی ہماری یہ شان رکھی ہے کہ آپ کی اور ہمارے آنسوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ تو جب سوچئے کہ عام مومن کے آنسوؤں کی یہ قدر و قیمت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہوگی؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو، کیونکہ محفل، میلاد، جلسے، چالیسویں، یہ ساری چیز مستحب ہے، نماز فرض ہے، واجب ہے۔ آپ سے کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جلسہ کیا کہ نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے 40واں کیا کہ نہیں، تیجا نہیں کیا۔ سب سے پہلا جو سوال آپ سے ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور اگر نماز کے سوال میں آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں میں آپ کو کامیاب کر دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔